ایک لڑکی خانہ کعبہ کے سامنے کھڑی اللہ تعالی کی نافرمانی کرتی ہے اور مذاق اڑاتی ہے تو اس پر فوراً اللہ کا ایسا عذاب نازل ہوا تو وہاں موجود سبھی لوگ بے ساختہ توبہ و استغفار کرنے لگ گئے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا سچا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جس کو سن کر آپ کے پیروں تلے زمین نکل جائے گی۔ اس لڑکی نے کیا کیا اور پھر اس پر اللہ نے کس طرح عذاب نازل کیا، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح پیش آیا کہ ایک لڑکی خانہ کعبہ میں مقام ابراہیم کے پاس کھڑی کسی سے فون پر بات کر رہی تھی اور با آواز بلند کہہ کے لگا رہی، جسے وہاں موجود ایک بزرگ نے دیکھا تو بہت حیران ہوئے کہ اس لڑکی کو اتنا بھی احساس نہیں کہ وہ دنیا و جہان کی مقدس ترین جگہ یعنی بیت اللہ میں کھڑی ہے اور اتنی بے ادبی سے کہہ کے لگا رہی ہے۔ وہاں موجود سبھی لوگ اس کے کہکوں کی وجہ سے اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ جب کافی دیر گزرنے کے بعد بھی وہ لڑکی اونچی آواز میں بات کرنے اور کہکے لگانے سے باز نہیں آئی تو پاس کھڑے بزرگ نے اس کو ایسا کرنے سے روکنے کی غرض سے مخاطب کیا تو وہ لڑکی اور زیادہ چلا چلا کر فون پر باتیں کرنے لگ گئی۔ بزرگ نے کئی بار اس کو مخاطب کیا مگر وہ لڑکی ٹس سے مس نہ ہوئی بلکہ اس کے کہکے اور زیادہ بلند آواز میں ہوتے گئے۔ وہ لڑکی بزرگ کی طرف پیٹ کر کے کھڑی تھی۔ آخر ان بزرگ نے تنگ آ کر ان کے سامنے جا کر کہا کہ لڑکی، تم جس بے ادبی سے کہکے لگا رہی ہو مجھے ان سے بہت ڈر لگ رہا ہے کہ تم واقعی مسلمان بھی ہو۔ وہ لڑکی غصیلی آواز میں چلا کر بولی، کیا کہا؟ میں کیا ہوں؟ تو بزرگ نے انتہائی شفقت سے کہا کہ میری بیٹی، تم اس وقت اپنے گھر نہیں بلکہ مقدس ترین مقام خانہ کعبہ میں ہو، اسی لیے آہستہ بات کرو، تم ٹھٹھا مذاق کر رہی ہو، یہ سب مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے گھر میں ایسی اونچی آواز میں بات کرنا اور کہہ کے لگانا بے ادبی کہلاتی ہے، جبکہ یہ تو ادب کا مقام ہے۔ لڑکی نے بزرگ کی بات کو نظر انداز کر کے کہا، بابا جی مجھے تنگ مت کریں، اپنے کام سے کام رکھیں۔ بزرگ نے فرمایا، اللہ سے ڈرو، اگر اللہ نے اسی وقت موت کا فرشتہ نازل فرما دیا اور تم ایسے ہی ہنستی اور ٹھٹھا مذاق کرتی رہی اور تمہاری وقت کا قریب آ گیا ہو تو کیا کرو گی؟ بزرگ کی بات نے اس لڑکی کو اور بھڑکا دیا اور بزرگ سے کہا، آپ کو اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں جانتی ہوں میں موت کے فرشتے کو کیا جواب دوں گی۔ میں اس کو ویلکم کروں گی، اسے کہوں گی کہ 9 نمبر گیٹ پر میرا انتظار کرو، میں ابھی فون پر مصروف ہوں۔ یہ کہہ کر لڑکی اس طرف بڑھ گئی جہاں سیکورٹی گارڈز کھڑے تھے اور اس طرف جانے کی کسی کو اجازت نہیں تھی، مگر اس لڑکی نے وہاں موجود سیکورٹی گارڈز کو بھی تنگ کرنا شروع کر دیا، جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ وہ بزرگ اس لڑکی کی یہ سب حرکات دیکھ کر توبہ و استغفار کرنے لگا اور فرمایا، اے اللہ، اس بات کے گواہ رہنا میں نے اس لڑکی کو سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر یہ لڑکی بھول گئی ہے کہ وہ کہاں کھڑی ہے اور کیا کر رہی ہے۔ وہ بزرگ وہاں سے پیچھے ہٹ کر اپنی عبادات میں مشغول ہو گئے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں، کچھ دیر کے بعد میں واپس جانے کے لیے گیٹ کے پاس پہنچا تو وہاں لوگوں کا ایک ہجوم دیکھا جو دائرے کی صورت کسی کے ارد گرد کھڑے تھے۔ مجھ میں تجسس پیدا ہوا اور سوچا کہ جا کر دیکھوں کیا ماجرا ہے۔ جب میں وہاں موجود لوگوں کے ہجوم کو ہٹاتا ہوا پہنچا تو دیکھا کہ کسی عورت کی لاش پڑی ہے جس کے گرد مجمع لگا ہوا ہے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا، یہ کون ہے اور اس کو کیا ہوا؟ جواب ملنے سے پہلے ہی میری نظر اس میت کے چہرے پر پڑی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ یہ وہی لڑکی تھی جو کچھ دیر پہلے اونچی آواز میں کھڑی باتیں کر رہی تھی اور کہہ کے لگا رہی تھی اور موت کا بھی مذاق بنا رہی تھی۔ وہ بزرگ کہتے ہیں، جب میں نے گیٹ کی طرف دیکھا تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگا کیونکہ وہ گیٹ نمبر 9 ہی تھا۔ لڑکی نے مذاق کرتے ہوئے کہا تھا، میں موت کے فرشتے سے کہوں گی کہ وہ میرا گیٹ نمبر 9 پر انتظار کرے۔ وہ لڑکی شاید یہ بھول چکی تھی وہ اس جگہ پر کھڑی تھی جہاں اللہ تعالی ہر کسی کی دعا سنتا اور قبول فرماتا ہے۔ اس لڑکی کی مذاق میں کی بات بھی قبول ہو گئی اور وہ ٹھیک اسی گیٹ نمبر 9 کے پاس ہی دل کا دورہ پڑنے کے سبب انتقال کر گئی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ اللہ تعالی نے اس کی بات فوری قبول فرما لی اور اسی گیٹ پر ہی موت کا فرشتہ بھیج دیا۔ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم بھی اسی طرح ٹھٹھے مذاق کی زندگی نہ گزار دیں۔ اللہ تعالی ہمارے گناہ معاف فرمائے اور ہمیں پکا سچا مسلمان بنائے، ہمارے دلوں میں اپنا ڈر پیدا فرمائے
आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह ताला ने सूरतुल तौबा में इरशाद फरमाया है कि क्या अल्लाह, उसका कुरान और उसका नबी ही तुम्हारे लिए मजाक हैं? यकीनन तुम ईमान लाने के बाद काफिर हो चुके हो। ये आयत इस बात की गवाही देती है कि अल्लाह ताला, उसके नबियों और उसके कलाम पाक कुरान मजीद का मजाक उड़ाना कुफ्र है। जिसने इनमें से किसी एक का मजाक उड़ाया, गोया उसने सबका मजाक उड़ाया होगा। उन मुनाफिकीन का भी यही मामला था कि उन सब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और असहाब रसूल का मजाक बनाया था, जिस वजह से मज़कूरा बाला आयत नाजिल हुई थी। शियार दीन में किसी एक का मजाक बनाने वाला लाजमी तौर पर बाकी शार का मजाक उड़ाता है। जो लोग अल्लाह ताला की तौहीद से इनकार करते हैं और मुर्दों को पुकारते हैं, उनसे मदद मांगते हैं, उनको हाजत रवा मुश्किल कुशा समझते हैं, जब उनको शिर्क करने से रोका जाए तो वो उसकी तौहीन करते हैं और मजाक उड़ाते हैं। जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरतुल फुरकान में फरमाया है, और जब आपको देखते हैं तो आपसे मस्खरापन करने लग जाते हैं और कहते हैं कि क्या वही शख्स है जिसको अल्लाह ताला ने रसूल बनाकर भेजा है। हमारी हिम्मत है हम जमे रहे, वरना इसने तो हमें हमारे माबूदों से भटका देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको शिर्क करने से मना फरमाया तो वो बदबख्त लोग नाउज़ बिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाने लगे। ये हमेशा से होता आ रहा है। जब भी अंबियाए कराम ने लोगों को नसीहत की, उनको समझाने की कोशिश की, तो उन्होंने उनका मजाक बनाया और उनको झुठलाया। ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।